الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو القوة واولو البأس الشدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلين فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت إنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته ألبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم عزیزان محترم، ابھی آپ نے سورہ نمل کے دوسرے رکوع کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے گزشتہ ہفتے کچھ آیتیں میں نے پڑھ کے وہاں تک رکھی تھی، اس کا ترجمہ سناتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہوں، ٹو بی کنٹینیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اس خاتون نے کہا کہ اے سردارو، مجھے رائے دو میرے معاملے میں کہ میں فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں کسی معاملے میں جب تک تم موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے لڑنے والے ہیں اور سخت جنگجو ہے، اور اب معاملہ جو ہے تیری طرف ہے، تیرے اختیار میں ہے، پھر تو دیکھ لے کہ کیا تجھے حکم کرنا ہے۔ کہا اس عورت نے کہ بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، افسدوہا، وہ وہاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہ وہاں کے معززین لوگوں کو
ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُرِيدُونَنِي بِالْمَالِ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ. پھر جب وہ قاصد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میری مدد کرتے ہو مال سے؟ پھر جو دیا ہے مجھ کو اللہ نے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا ذلۃ وہم صاغرون. لوٹ گیا قاصد سے، کہا سلیمان علیہ السلام نے پھر تو لوٹ گیا، پھر ہم تم پر ایک ایسا لشکر لائیں گے جس کا تم مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ہم تمہیں ضرور وہاں سے نکال دیں گے ذلیل کر کے، اور تم جو ہے تو سامنے پار ہو جاؤ گے چھوٹے پتھر پر. یہاں تک کہ گزشتہ ہفتے اگر ہم لوگوں کو یاد ہوگا تو میں نے یہاں پر ختم کیا تھا گزشتہ پچھلے ہفتے، اور اب آگے کنٹینیو یہاں سے سماعت کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا سردارو تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس کا تخت قبل اس کے کہ ناگے وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آگے، کہ وہ عورت فرما بردار ہو کر میرے پاس آگے، اس سے پہلے اس کا تخت جو ہے کہ تم میں سے کون لاتا ہے. اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک سے ایک آرٹسٹ تھا، ایک سے ایک ماہرین کا جتھا تھا وہاں پر دربار. کوئی کسی کلا سے ماہر تھا، کوئی کسی کلا سے. تو اسی لیے سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی گئی تھی اس کے بہتر پر سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہے سردار کون ہے تم میں سے ایسا کہ جو اس کا تخت لے آگے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس آگے مسلمان ہو کر یعنی فرما بردار ہو کر وہ آگے. اب وہ وہاں سے چلنے والی کہاں سے؟ جہاں وہ قوم سبا کی بستی تھی یعنی یمن سے 55 کلومیٹر دور. اب وہ وہاں سے آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو آنے میں 2-4 دن لگے وہاں کی سواری کے حساب سے. سلیمان علیہ السلام کا دربار تو روز ہی سجتا تھا کیونکہ آپ انصاف کے لیے بیٹھتے تھے، اور جو بھی ٹائم مقرر ہوگا جیسے یہاں کی عدالتوں کا ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ 10 بجے 9 بجے 11 بجے سے پھر لنچ پیریڈ تک یا شام تک، اسی طرح سے ان کے دربار کا بھی ایک وقت ہوگا، اور اس میں وہ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پھر حکم دیتے اپنے درباریوں کو کہ تم میں یار ایسا کون ہے کہ جو اس کے آنے سے پہلے، اب وہ تخت کی تعریف جو ہوئی ہے جو کی تھی کہ وہ بہت بڑا تخت اس کو لے کر آ جائے اس سے پہلے کہ وہ آگے میرے پاس فرما بردار ہو کر مسلمان ہو کر. یہاں تک کہ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بعد کی گزار کی گئی تھی. لیٹس بی کنٹینیو. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. کہا ایک عفریت یعنی ایک قومی ہیکر. جن تو ایسے ہی طاقتور ہے انسان کے مقابلے، اور وہ جنوں میں بھی سب سے بڑا جو طاقتور تھا جس کو کبھی ہیکل کہا جاتا ہے وہ کبھی ہیکل عفریت وہ جن نے کہا انا
दरबार में खड़ा हो। डायरेक्ट बात ये है ना, ये डायरेक्ट है, मुखातबत चल रही है कि आना मैं आती का लाता हूँ आपके पास भी उसको, यानी उस तख्त को मैं लाऊंगा। कबला अन तकुम मिन मकामी, पहले इसके कब इसके कि आप अपनी जगह से खड़े हो जाए, यानी आप दरबार क्लोज कर। अब जो भी दरबार चलता होगा 4-6 घंटे 3-4 घंटे, यानी इतनी देर में मैं आप आके बैठे दरबार और फैसले हो रहे और फिर वक्त का इख्तिताम हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि दरबार का जब इख्तिताम होगा कि आप इससे पहले अपनी कुर्सी छोड़ दें, आप अपनी जगह खड़े हो जाए, उससे पहले उस तख्त को मैं आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा। और उस पर ये फरमाया उस जिन ने को इन्नी अलैहि लकबीयुन अमीन, कि बेशक मैं उस पर अलबत्ता कुव्वत वाला हूँ, यानी ताकत रखता हूँ। वो कितना ही बड़ा तख्त होने दो, वहां से उठाकर लेकर आना, उससे पहले कि वो खातून आवे, मलका सबा आवे, उससे पहले मैं उसको उठा के आपके पास ले आऊंगा। और इस पर वो इतनी अलैहि लकबीयुन अमीन, और मैं बड़ी कुव्वत वाला हूँ, आप फिक्र न करें। और साथ ही साथ ये कि मैं अमीन, अगर तक लेके वाक्य तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो टेंशन होगा ना, ढूंढो उसको, पकड़ो, लाओ, धुलाई, फिर उसकी करेगी। कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं जो हूँ तो। और ये बड़ी बात है यार, अमानतदार होना। ये जो कुरान का लफ्ज है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिताब किया था, सादिकुल अमीन, आप सच्चे और अमानतदार थे। बावजूद इसके कि काफिर लोग आपसे लड़ते झगड़ते थे, बात नहीं मानते थे, मगर अपनी अमानत जमा रखते थे। बड़ी कमाल की बात है, तो आप अमानतदार थे। ये जो लफ्ज है ना, हम सब कौम में जो है, तो मुझे माफ करें आप लोग और मेरी कौम, अब अमानतदारी हमारी कौम में नहीं हुई। अगर ये मैं कहूँ तो कुछ परसेंट हो गए, इल्ला माशाअल्लाह, एक जो हो गए, उमा शुमा चने कुरमुरे की क्या गिनती है, बादाम के ढेर चने कुरमुरे की क्या गिनती है। तो आप समझिए कि अमानत क्या चीज है। सबसे पहली अमानत तो ये है कि हमने जो अल्लाह का कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गवाही दी हमने कि अल्लाह के सिवा कोई, और ये बात कही है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने पहले खुद कलमा पढ़ा, फिर अपने उम्मतियों को हुक्म दिया कि आप भी मुशर्रफ व इस्लाम होना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की गवाही दो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और आप जो है तो अमानतदार है। बात चल रही है अमानत का, तो ये इतनी बड़ी चीज है कि हम सब ने गवाही दी है। कलमा पढ़ा यानी क्या किया हमने, गवाही दी है। तो ये एक अमानतदार की अमानत का सबूत है कि अल्लाह हमने ये अमानत कबूल की है और हमने गवाही दी है। तो एक मुसलमान को फिर दोगला नहीं होना चाहिए। दोगले से मुराद किसी ने अमानत रख दी हमारे पास, तो हम फिर उसमें खयानत न करें, चाहे वो 1 रुपया हो या बहस वो नहीं कम या जाता है। और जो लोग अब्दुल भाई बाहर खड़े हुए उनको अंदर नहीं करें, कोई नहीं, जो आएगा उसको अंदर नहीं। पानी लाया था ना यार, जरा से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मामला यहाँ पहुंचा कि वो इन्नी अलैहि लकबीयुन अमीन, वो सिफरियत जी ने जो कहा, क्या कहा कि मैं इस पर ताकत रखता हूँ,
قوت والا ہو کہ اس تخت کو کتنا ہی بڑا لیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو لے کر کے فرار نہیں ہو جاؤں، میں امانت دار ہوں، آپ میرے پر ٹرسٹ کریں، بھروسہ کریں۔ یہ بات چلی رہی تھی کہ دربار میں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے، بڑی کمال کی بات سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب دیکھیے گا، یہاں جن ہے اور یہاں پر ایک شخص ہے، یعنی آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال الذی عنده، کہ کہا اس شخص نے جس کے پاس علم من الکتابی، کتاب الہی کا علم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو علم ہے اس کی کتاب کا وہ کتنا پاورفل ہوگا۔ ابھی آج ہی یہاں ہم دیکھیں ہمارے دور میں لوگ یہاں سے بیٹھے بیٹھے چاند دکھا دیتے ہیں، چاند پر میٹنگ ہو رہی ہے، امریکہ دکھا رہے ہیں، امریکہ میں میٹنگ ہو رہی، اسرائیل میں ہو رہی، ایران میں ہو رہی ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ایسی ٹیکنالوجی ہو گئی، انسان نے کیا ہے، مگر دیکھ تو اللہ تعالیٰ کی۔ تو آج کا انسان اتنا کر سکتا ہے، اور یہ علم ہے، علم بڑی چیز ہے یار، اور مسلمان اسی سے بھاگتا ہے۔ سب خرافاتی علم لینے کے پیچھے پڑا ہے، کوئی تازیوں میں غرق ہے اور کوئی قبروں میں غرق ہے۔ اصل جو علم ہے وہ اس کتاب میں ہے، اللہ کی ہر کتاب میں ہے، جو بھی اللہ کا کلام ہے جہاں بھی ہوگا اس میں بڑا کیا کہیں خوبیاں ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اب وہ کون سی کتاب تھی وہ اللہ بہتر جانتا، وہ بیان نہیں ہوئی۔ وہ کون آدمی تھا اس کی تفصیل میں بھی میں نہیں جانتا ہوں، کہ بہت سے نام آئے ہیں روایت میں، وہ صاحب یہ تھے، یہ صاحب وہ تھے۔ بہرحال وہ ایک شخص تھا اور اس کے پاس کیا تھا؟ علم کتاب تھا، کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ انا، یا جن کہہ رہا ہے انا، اور یہاں وہ شخص کہہ رہا ہے انا آتی کبھی، میں لاتا ہوں اس کو، کس کو؟ تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے قبل کے تمہاری نگاہ لوٹ آئے، یعنی پلک جھپک دے۔ کتنا فاسٹ، ایز سون ایز فاسٹ، جلد سے جلد کیا ہو سکتا ہے؟ پلک جھپک۔ اتنی دیر میں وہ جو کڈنیپ لفظ بنا ہوا ہے نا انگلش میں، وہ دیکھیے گا بڑا باکمال ہے، بڑا آتا کبھی کبھی انگلش کے لفظوں میں۔ کڈ مانے بچہ، نیب کے مانے جھپکنا، پیچھے نہیں رہے کہ بچہ غائب ہو جاتا ہے، آن کے آن پلک جھپکتی، تو اس سے لفظ کیا بنا ہوا ہے؟ کڈنیپ ہو گیا۔ پلک جھپکتے ابھی آتا بچہ، اٹھا کے لے گئے، کڈنیپ، سمجھے نا؟ تو پلک جھپکتے، اس نے کیا کہا اس شخص نے؟ ابھی میں آپ کی پلک جھپکتے اس کو حاضر کر دیتا ہوں۔ انا، ادھر بھی آنا ہے۔ اب وہ صحابی فریت والے جو جن بڑے طاقت کب لائیں گے؟ انہوں نے تو کہا کہ میں ابھی آپ کی پلک جھپکتے ہی کیا کرتا ہوں؟ لے آؤں گا نہیں، بلکہ یہاں قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، پھر جب دیکھا اس کو سلیمان علیہ السلام رکھا ہوا، اس کو دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اچانک رکھا ہوا ادھر اس کے پاس، یہ سلیمان کی کرسی اور یہ رکھا ہوا ہے تک۔ کتنا فاسٹ، یہاں کہنا لے کے آؤں گا نہیں، یہ تو پتا چلا کہ علم کتاب جو ہے، اب یہ تو قرآن ہے یار، مول کتاب ہے، اب اس کی گہرائی کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔
اور شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتے. پڑھی لینے دیے تو بڑی مہربانی کیے. ایک ہل کر مولوی صاحب نے پڑھا دیا بیچارے نے, اس کو بھی فیس اپنی قومی دے رہے. ٹیوشن کلاس انگلش کی 500 اور 1000 میں شروع ہو رہی. مولوی صاحب کو 10 150 اس سے زیادہ کچھ بہت ہوا تو مولوی صاحب یہ مٹھائی یہ فاتحہ دے دو اور کھا لو. اس سے زیادہ اور قرآن کو کیا سمجھا ہے ہماری قوم. تو کہاں سے ہمارے پاس علم آئے گا؟ ایک علم وہ بھی تھا کتاب کا اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص نے لا کر اس کو رکھ دیا نا آتی کا. میں آپ کے پاس اس کو ابھی لا کر دھر دیتا ہوں. آپ کی پلک جھپکتے ہی اور یہ کہنا اور فلما رہا ہوں, پھر جب دیکھا اس کو سلیمان نے مستقر رکھا ہوا اندہ اپنے پاس بازو میں, کہا هذا من فضل ربی. وہ چیخ پڑے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا ہے سلیمان علیہ السلام کی اس میں کوئی خوبی ہے؟ کہنے کو تو آپ بادشاہ ہیں, ہواؤں پر آپ کو حکومت دی اللہ نے, بڑا تشتری لے کر چلے جا رہے ہیں, پرندوں کی بولیوں کا علم سکھایا اللہ نے. اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے دربار میں سلیمان کے علیہ السلام, جو کہتا ہے کہ ابھی پلک جھپکتے ہی لا دیتا ہوں اور بلکہ یہ لو. جب سلیمان علیہ السلام نے اچانک دیکھا اس کو تخت کو تو کیا کہا؟ کہو یار کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی. یہ جو ہے احسان ہے. فضل کے معنی یہ احسان ہے میرے رب کا. اس بات پر قرآن کی مجھے ایک میرا ساتھی دوست شاعر بھی تھا, شاید عالم صاحب جانتے ہوں, مرزا پارس صاحب پہاڑ پر رہتے تھے. ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا کیسے پارس صاحب, فضل ربی, بڑا مسکرا کر یہی جملہ تھا ان کے لیے, اللہ ان کی بخشش کرے. پارس صاحب کی مرزا پارس اچھے شاعر بھی تھے, تو کہا کرتے تھے کہ فضل ربی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل نہیں کہا, یہ میرے رب کے فضل سے ہے, اس کی طرف سے, میرے رب کے فضل سے ہے. لیبلونی, اور کسی لیے تاکہ وہ مجھے آزمائے. اللہ جس کو نعمتیں دیتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اس کے لیے آزمائش. کسی کو روپیہ دیا, کسی کو عزت, کسی کو شہرت دی نا بھائی, نہیں, کسی کو طاقت دی, کسی کو مسلس پاور دی, اور کسی کو بادشاہت دی. آج کی بادشاہت تو یہ ہے, پردھان منتری نہ صدر نہ منسٹر, یہ ہے. اس زمانے میں بھی راجہ مہاراجہ بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا کہ لیبلونی, تاکہ وہ مجھے آزمائے. ان اشکرو ام اکفر, آیا کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں. درباریوں سے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ سب تو یار ایسا ہے کہ ٹھیک ہے, مگر اس میں میرے لیے تو آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیا سلیمان کی طاقت ہے. اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود محتاج یہ کہ ایک شخص لا کے تخت رکھتا ہے, آن کی آن میں, پلک جھپکتے, اردو میں آن کی آن کہا جاتا ہے, پلک جھپکتے لا کر رکھ دیتا ہے. تو کیا میری بادشاہت, یہ جو فضل ہے یہ میرے رب کی طرف سے, اور وہ اس لیے کہ تاکہ وہ مجھے آزمائے. اشکرو ام اکفر, آیا کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ, اور جس نے شکر کیا فإنما, تو صرف یشکر, وہ شکر کرتا ہے لنفسہ, اپنی ذات کے لیے. وہ کیا کرتا ہے؟
अपनी ही जात के लिए वो शुक्र करता है, किसी पर एहसान नहीं करता है। और अल्लाह तबारक ताला ने दिया है उसका शुक्र करता है, तो वो अल्लाह पे एहसान नहीं करता है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने उसको वो नेमत अता फरमाई जिसका वो शुक्र अदा करता है। और फरमाया ओमन कफरा फइन्ना रब्बी गनीयुन करीम, और जिसने नाशुक्री की फइन्ना रब्बी, तो बेशक मेरा परवरदिगार गनीयुन करीम है, बेनियाज है, उसको तो परवाह ही नहीं है, तू शुक्र कर या मत कर, अल्लाह तो देने वाला है, करीम है, देने वाला, करम करने वाला है। तो जिसने नाशुक्री की यकीनन मेरा परवरदिगार गनी है और कर्म करने वाला है। फिर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया काना नकिरु लहा अर्शहा नंजुर अतहदी अम तकूनु मिनल लज़ीना ला यहतदून। क्या फरमाया? काना नकिरु लहा अर्शहा, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नकिर, इसकी जो वजह है ना, हैयत, इसको चेंज कर दो, तब्दील कर दो, किसके? अर्शहा, उसके अर्श को, नंजुर अतहदी, ताकि हम देखें कि क्या वो समझ पाती है, राह पाती है, अम तकूनु मिनल लज़ीना ला यहतदून, या वो लोगों में से है जो समझ नहीं पाते, जो राह नहीं पाते, वो टेस्ट करना चाहते हैं। कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसके जो तख्त को है ना, थोड़ा सा इसको क्या कर दो, इसमें ऐब कर दो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ताकि हम देखें कि वो समझती है कि अब वो तख्त वो आ जाएगा, तो इसमें कुछ चेंज होएगा तो वो सोचेगी ना यार इनके पास कैसे तख्त है। तो जब वो तख्त आ गया, फलम्मा जात कीला हाकज़ा अर्शु, फिर जब उससे कहा गया कि क्या तेरा तख्त ऐसा ही है, अब तख्त सामने है, और उससे कहा गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तेरा तख्त जो है ऐसा ही है, तो वो जवाब क्या देती है? कालत कअन्नहु हुआ, उस खातून ने फरमाया कअन्नहु, गोया कि ये हुआ वही है, ये तख्त जो है वही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको टेस्ट किया कि देखे ये समझ पाती है कि नहीं, ये नहीं समझ पाती। तो जब उससे कहा कि क्या तेरा तख्त ऐसा है, ऐसा है, तो उसने कहा कि नहीं, गोया कि ये वही तख्त है। अब देखिएगा, हैरत की बात है। तो वो कहती है कि ऊतीना इल्मा मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, और हमें दिया गया है इल्म। वो भी कह रही है कि हमें भी इल्म दिया गया है, इसकी खबर दी गई, मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, कि हम आते इससे पहले हमें इसकी इत्तला, हमें इसका इल्म दिया गया है, वो कुन्ना मुस्लिमीन, और हम तो फरमाबरदार हैं, हम तो मुस्लिम हैं। उसने भी कहा कि हमको भी इल्म दिया है, देने वाले ने तो सबको दिया, इसको दिया, जिनको दिया वो इंसान को दिया, और हमें भी दिया है, हमारे के तेरा तक वहाँ पहुँच गया, इसलिए तो वहीं वो दिल में ही मुसलमान हो चुकी थी, इसलिए कि मैं फर्माबरदार हूँ, उसने कहा। अब देखिएगा, वो सद्दा माँ कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाह, यहाँ पर सब ज़मीर से काम लिया गया है बेटा, ज़मीर से काम लिया गया। क्या है कि वो सद्दा और रोका, सद्दा यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हाँ उसको, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस खातून को रोका, माँ कानत ताबुदु मिन दूनिल्लाह,
اس سے جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی ہے. ضمیر کا استعمال زیادہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو روک دیا. وہ کام جو کیا کرتی تھی، جس کی بھی وہ عبادت پرستش کرتی تھی، اس سے اس کو سلیمان علیہ السلام نے روک دیا کہ اللہ کے سوا جس کی وہ پرستش کرتی تھی. پھر اس پر یہ فقرہ ہے کہ انہا کانت من قوم کافر، کہ بے شک وہ قوم کافر سے تھی، کافروں کی قوم سے تھی. وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا قوم سبا میں جہاں پر تھی، وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. تو وہ کافر کیا ہے قوموں میں سے تھی. اب یہ سب معاملہ ہو گیا. اب یہاں سے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیلا لحد خلصہ، کہ اس سے کہا گیا، کس سے؟ اس خاتون سے، کہ تو محل میں داخل ہو جا. سلیمان علیہ السلام ہے وہ، اور وہ بھی محل میں رہا کرتی تھی، وہ بھی وہاں کی ملکہ تھی قوم سبا کی. اور یہاں سلیمان علیہ السلام کا جلوہ. تو قیلت خلصہ، تو اس سے کہا گیا ہے کہ تم محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، پھر جب دیکھا اس کو، اب وہ انٹری لے رہی ہے محل میں، تو اس کے فرش کو اس نے دیکھا. نگاہ تو پہلے نیچے پڑے گی نا، داخل ہو رہے. پھر اس نے جب اس کے فرش کو دیکھا، حسبته، تو وہ سمجھی اس کو، یا اس نے اس کو سمجھا لجتا، گہرا پانی. وہ انٹری لے رہی ہے، وہ فرش کو اس نے کیا سمجھا کہ یہ گہرا پانی ہے. وہ کشفت عن ساقیہ، اور اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں، اپنا پائچہ اٹھا دیا اور وہ داخل. کیوں؟ تو گہرا پانی نہیں تھا. یہی تو ٹھیک ہے. یہاں تک مجھے یاد ہے کہ مہا بھارت ایک سیریل آئی تھی، لیکن پرانی کتابوں میں بھی حوالوں کے تعلق سے یہ بات مجھے یاد آ گئی کہ اس میں بھی بتایا تھا کہ وہ دروپدی جو ہے وہ محل میں جیسی داخل ہوتی ہے کوروں کی، تو وہ ایسے ہی کرتی ہے. جیسی قدم رکھتی تو وہ اپنے پائچے اٹھاتی. تو وہ اسٹوری یاد آ رہی ہے میرے کو، یہ غزل قرآن کی آیت کی، کہ اس نے بھی اپنے پائچے اٹھا لیے تھے دروپدی. تو سارے کورو ہنسنے لگے تھے، اور وہیں سے پھر ان کی دشمنی کا آغاز ہوتا، اور مہا بھارت شروع ہوئی تھی وہیں سے شروع ہوئی. تو بات یاد آ گئی برصغیر تذکرہ کہ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. ہو سکتا ہے اسٹوریز ملتے ملتے ایک دوسرے میں مماثل ہو گئی ہے. تو یہاں اللہ علیہ السلام، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب اس نے دیکھا اس فرش کو، تو وہ سمجھا اسے لجتا، یعنی گہرا پانی. وہ کشفت، اور اس نے کھول دی، اٹھا لی پائچے. وہ عن ساقیہ، اور یہاں پر تسمیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. ساقیہ یعنی پنڈلیاں. ساق بالساق ہے، پنڈلی پر پنڈلی، سورہ قیامت. تو یہاں پر ساقیہ، آواز آ رہی؟ تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی اور وہ پائچے اٹھائے. تو اس وقت کا جو بھی منظر ہوگا، سب دیکھ کے مسکرانے لگے ہوں گے یا جو بھی ہوں گے. تو وہ ملکہ سبا بھی بڑی شزدر رہ گئی ہوگی نا، کیا ہے سلیمان کا محل. پھر یہاں پر اِنَّهُ سَرْحٌ مُمَرَّدٌ بِالْقَوَارِب، کہ بے شک وہ محل جو تھا وہ جڑا ہوا تھا شیشوں سے. کائے سے جڑا ہوا تھا؟ شیشوں سے. کانچ سے نہیں. شیشہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پرشین، جس میں وہ کانچ کے نیچے پارا وغیرہ لگایا جاتا ہے نا، اس کے بعد جب اس کی حیت تبدیل ہوتی ہے اس کو شیشہ کہا جاتا ہے. میں ڈیٹیل میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ فرق سمجھ میں آگے. کہ ہم بولتے ہیں نا شیشہ لا، تو کوئی کانچ لا کے نہیں دیتا، ہم کو آئینہ ہی لا کے دیتا. آئینہ بھی پرشین کا رہتا.
शीशा भी पर्शियन का था। तो वो जो शीशा था वो जुड़े हुए थे, वो क्या थे? शीशा कांच के थे। कालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मआ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कालत कहा मलकाए सवाल, रब्बी ऐ मेरे परवरदिगार, है मेरे मालिक, इन्नी बेशक मैंने ज़लमतु सुन, अभी तक के यानी जो लाइफ मैंने गुजारी है, मैंने क्या किया? ज़लमतु नफ्सी, अपनी जान पर जुल्म किया है, हक तरफी की मैंने। इन्नी ज़लमतु नफ्सी वो असलम, और अब मैं ईमान लाया। वो असलम तू, अब मैं तस्लीम करती हूँ। वो असलम तू, अब मैं सरे तस्लीम हम करती हूँ। सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ऑलरेडी मुस्लिम है, उनके साथ यानी जो उनका तरीका है, मेन चीज ये अपने तरीके पर नहीं। आज जैसे हमारे यहाँ इस्लाम की शक्ल बिगड़ के क्या से क्या हो गई है, जो अपने आप कर रहे हैं उसको इस्लाम समझ रहे हैं, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका खैर है उसको कोई कुछ समझता ही नहीं। ताजिया उठाने को इस्लाम, कब्रों पे जाने को इस्लाम, नवचंदी जुमेरात मनाने को इस्लाम, कव्वाली की महफिल सजाने का नाम इस्लाम। जो अपने जी में आ रहा है उसी को आज इस्लाम बना दिया। तो उसने कहा कि कालत रब्बी है मेरे परवरदिगार, इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, वो अस्लमतु, और मैं सरे तस्लीम हम करती हूँ। किसके साथ? सुलेमान के साथ। यानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तरीका है उसके साथ मैं तस्लीम करती हूँ। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, सुलेमान के लिए तरीका सुलेमान का, लिल्लाही अल्लाह के लिए, उस अल्लाह के लिए जो रब्बिल, बोलो यार, जो रब्बिल सारे जहानों का मालिक है, पालनहार है, दाता है। अल्लाह सबको खिलाने पिलाने वाला है, और अल्लाह तबारक तआला जो है तो वो दाता है। ये दूसरा रुकू यहाँ पर सूरह नमल का खत्म हुआ चाहता है, लिहाजा दर्स यही खत्म कर दूं। आप लोग फरमाओ, मैं तो बैठा हूँ। अरे ये क्या जवाब है? 15 मिनट बाकी है तो क्या करूं? आगे बढ़ो, ऐसे बोल रहा है 15 मिनट बाकी, यानी 15 मिनट खामोश रहो। क्या आप चाहते हैं? आगे बढ़ो, चल रहे नौजवान, आगे बढ़िया, आगे बढ़े भाई। तीसरा रुकू स्टार्ट करें। अब्दुल वाहिद साहब का है, क्योंकि आपकी फरमाइश चल रही। हाँ भाई, वो साजिद है क्या? मकबूल है? गया ना? अरे नहीं समझ में आता तो मत बोल। मैं ऐसा ही पूछ रहा हूँ, तेरे देखने मेरे देखने में फर्क है क्या? गुलवर के कुछ काम से गया होगा, कुछ गुमान रहने का। बहरहाल, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखिएगा भाई, यहाँ भी बड़ी टेक्निकल बात पैदा हो रही है। ये दूसरे रुकू के आगाज से ही अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लक़द, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जो है ना वो नाफिज कर दी गई कि इसमें कोई शक नहीं है, दरीचे शक, इसमें कोई शक नहीं है। वो लक़द अर्सलना, हमने भेजा। क्या अल्लाह ताला फरमाता है? हमने भेजा इला समूदा, समूद की तरफ।
گویا کہ سمود کوئی قوم ہے، جیسا نوح کی قوم تھی، صالح کی قوم تھی، شعیب کی قوم تھی، ایسے ہی کوئی قوم ہے جس کا نام کیا ہے کہ سمود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا سمود کی طرف اخام، ان کے بھائی، پوری بستی۔ ابھی جیسا ہم قریش نگر میں ایک دوسرے کے سب کیا ہے بھائی بھائی بھائی، اسی طرح سے وہ بستی تھی سمود کی، اس میں بھیجا کس کو؟ یہاں شروع ہو رہا ہے سمود، صالح بستی سمود میں کس کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ صالح کو۔ اور کس لیے بھیجا؟ انیبد اللہ، کیا ہے صالح تم جا کر یہ کہو کہ اللہ کی بندگی کرو۔ اس کا مطلب ہے وہاں کوئی دوسرے کی پوجا پاٹ، بندگی، عبادت، پرستش چلتی ہوگی، ورشپ چلتی ہوگی، لہذا تم کس کی بندگی کرو؟ اللہ کی بندگی کرو۔ اس کام پر مامور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح کو کہ جاؤ تم اپنی قوم جو سمود ہے اس کی طرف اور انہیں یہ دعوت دو انیبد اللہ، کہ تم اللہ کی۔ ابھی یہاں ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے نا یار، پردہ در پردے در پردے، کتنے در پردے کے بعد بذریعہ قرآن ہم کو بھی یہ ملا ہوا ہے کہ ہم بھی یہ دعوت کو لے کر کسائی والے میں کم از کم جاوے۔ ہمارے بھائی قریش نگر میں رہتے ہیں تو ہم یہاں ہی جاوے، کائے کے جاتے ہیں ہم یہاں سنے سب، اور پھر اس کے بعد کھا کھجا بتی بجا سب اپنے اپنے گھر۔ آج بھی پورے ہفتے میں یار یہ تو یاد رکھے کہ میں تو جاؤں گا ہی درس میں، انشاءاللہ دوسروں کو بھی لے جانے کی کوشش کروں گا۔ کھجا یہ کہ میں بہت بزی رہوں گا، میرا بزنس کبھی بڑھ جائے گا اور یا میرا بزنس کبھی گھٹ جائے گا۔ کیا ہے یار میں یار بہت پریشان ہوں۔ اچھا بھائی تو ایوب علیہ السلام بھی پریشان، صالح بھی پریشان تھے، ان کی ہسٹری دیکھیں گے ہم تو اسی میں ٹائم نکل جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ پیغام جو قرآن کا ہے ہم کو بھی ملا ہوا ہے، ہم بھی جائیں اور اس کو اپنے بھائیوں میں یعنی قریش نگر میں اس کو پہنچاوے۔ بولو بھائی پہنچاوے کہ نہیں؟ اب جیسے انہوں نے پہنچایا کہ یار اللہ کی بندگی کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا، تو وہاں پر کیا ہو گئے؟ دو فریق ہو گئے، دو جماعتیں ہو گئی، دو گروپ ہو گئے، کچھ بھی کر سکتے۔ کچھ لوگوں نے تو صالح کی بات مان لی اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ دو پارٹ ہو گئے نا وہاں، ایک موحد کا اور ایک کافر کا، دو فریق ہو گئے۔ اور یختی اور یختصیم کہ وہ باہم آپس میں جھگڑا کرنے لگے، بولے یار تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے جا رہا ہے، کہاں وہ گستاخ لوگوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ابھی مریں گے نا پھر کوئی نہیں آئے گا۔ نومن مٹی کے نیچے کئی لوگ چلے گئے، ابھی ہمارا ایک ساتھی بھی چلا گیا، اللہ مغفرت کرے، اس کے سوا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ مگر اب بات قبر کی آ گئی تو وہاں کی بات مردہ کس کو بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی سوچے کہ ہم قبر کے گڑھے پر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے اور پھر جانا ہے اللہ کے پاس۔ تو وہاں پر کیا ہے کہ دو گروپ ہو گئے، جیسے ہی صالح نے کہا علیہ السلام، کچھ ماننے والے ہو گئے اور کچھ نافرمان ہو گئے، اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ جیسے یہاں بھی ارے وہ خبیثوں کا درس ہو رہا ہے، ارے وہ بڑے قرآن والے کرتے ہوں گے، آپ لوگ کو بھی تجربہ ہوگا۔ کم سے کم ہم تو محبت سے اتفاق سے رہے یار، اور آپس میں مل جل کر ذرا دین تو پھیلاوے بھائی۔
پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، لما کیوں، وائے، کیوں تستعجلون تم جلدی کرتے ہو بالسیئۃ قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے تم برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ بھلا کام تو تم سے ہوتا نہیں ہے، اور کوئی آ کے ارے میرے دوست نے بول دیا یار چل ذرا آئیں گے آپ پیچھے بابا کے یہاں سے جا کے، ذرا قبرستان میں سے جا کے آئیں گے، پھر وہاں گیا ارے آؤ گیا آؤ، یہ لو چیلم 2 سوٹے لگا لو، کیا ہوتا ہے اس سے؟ محفل سے گزرے تو پھر دیکھو تو کیا بات ہے، کوئی سمجھے کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، سر جھکا کے مندے سے جا رہے اور سیدھا جا کے شراب کے اڈے پر، ارے ہاں میرا بھائی کہاں تھا، ارے میرے دوست نے پلا دیا، کر دیا برباد اس نے۔ تو جو آدمی بھلائی سے پہلے کہ جو اچھی باتیں بتاتے ان سے آدمی بدکتا ہے، ان سے بھاگتا ہے، آپ بھائی درس میں آ رہا ہوں، 15 منٹ کے بعد آ رہا ہوں، خفیہ مشن پر ہوں، میرے راز کو کھولنا نہیں، میں آ جاؤں گا، یہ سب بول بچن ہے، سب آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ تو برائی جو ہے نا وہ آدمی جلدی ایکسپٹ کرتا ہے، اور بھلائی کو تو فرمایا کہ کہا یا قومی، اے میری قوم، لما تستعجلون کیوں تم جلدی کرتے ہو بالسیئۃ قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے برائی کو تم پہلے کیوں ایکسپٹ کرتے ہو، قبول کر لیتے ہو، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم بخشش مانگتے؟ عام جنرل بات ہے، تم اللہ سے بخشش معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھو اللہ سے معافی نہیں مانگی، اس میں بھی بڑی شرم آئی، تو فرمایا قرآن نے کہ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ اس میں کائی کی شرم آتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور اپنی روش کو بدل دے، پل کراس کر کے بیوڑے کے اڈے پہ نہ جاوے، ادھر قبرستان میں گھس کے نہ جاوے، ارے درگاہ اور گاؤں میں کچھ نہیں رکھا ہے یار، اور نہیں ہے تو مرنے کے بعد تو آنا ہی ہے سمجھ میں۔ پھر اب پچھتائے کہاں ہوتے جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر کچھ نہیں ہونے والا بات، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں ہم کو لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، لعلکم شاید کہ تم پر ترحمون، رحم کیا، اللہ تو رحم کرنے کو بیٹھا ہی ہے، کہ انسان جو ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہی نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا تطیرنا بکا ومن معک، ان لوگوں نے کہا، وہ جو بستی تھی نا، جیسے کسائی والا ایک بستی ہے، ایسے وہ بھی سمود بھی ایک بستی تھی صالح علیہ السلام کی قوم کی، تو انہوں نے کہا کہ تطیرنا، ہم بدشگون لیتے ہیں تجھے، بکا ومن معک، اور جو تیرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہم تجھے کیا ہے کہ منحوس سمجھتے ہیں۔ بدشگون کے معنی منحوس، یہ شگون لیتے رہتے نا، ہندو لوگ دیکھتے ہیں مورت ہے بڑا اچھا شگون ہے، بدشگون ہے، تو ہم تجھے بدشگون میں شامل کرتے ہیں تیرے ساتھیوں کے ساتھ۔ قال طائرکم عند اللہ، کہا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ طائرکم، تمہاری بدشگونی عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وہاں سب رجسٹر ہے، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ آزمائے جاتے ہو، تم لوگ کیا ہے آزمائش میں ہے۔ ابھی یہاں پر کسائی واڑے میں ہم سب کیا ہے آزمائش میں ہے،
जो भी जिस हाल में है, कोई रोजगार से, कोई बेरोजगार, कोई ताकत वाला है, कोई कमजोर है, कोई शोहरत याफ्ता है, किसी को कोई जानता ही नहीं। तो ये सब जो हालात है ना, ये सबके लिए क्या अल्लाह की तरफ से आजमाइश है मेरे भाइयों। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम आजमाए जाते हो। अब यहाँ से देखिएगा, वो काना फिल मदीना थी तिसअतु रहती युफ्सिदूना फिल अर्ज़ि वला युस्लिहून। वो काना फिल मदीना थी, और थे मदीना में। मदीना किसको कहते हैं? शहर, बस्ती, गांव, जो भी उस वक्त का था, तो शहर। तो यहाँ पर फरमाया गया वो काना फिल मदीना थी, उस शहर में कितने थे? तिसअतु रहती, 9 शख्स। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर? 9 शख्स वहाँ थे। वो पूरी बस्ती में, उस पूरे शहर में कितने थे आदमी? 9 शख्स थे। युफ्सिदूना फिल अर्ज़, वो फसाद फैलाते थे, बिगाड़ करते थे। वला युस्लिहून, और वो इस्लाह नहीं करते थे। इससे ये पता चला है कि तारीख शायद है कि हमेशा से यही हाल रहा है, कम लोग होते हैं जो ज्यादा लोगों पर हावी रहते हैं। आज भी देखेंगे हमारे भारत में, उंगली पर तुम गिन सकते कितने लोग बैठे हुए हमारे सर पर, गिन लो तुम, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं। ये 7, 8, 9 लोग ही होंगे जो पूरे भारत पर राज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? किसी के खजाने भरपूर है और कोई रोटी को तरस रहा है, निवालों को तरस रहा है, बच्चों की फीस भरने पैसे नहीं है। ये क्रिश्चियन मशीनरी जो है ना, स्कूलें बना के बैठे हैं, ये खून चूस रहे। गरीब का बच्चा वहां पर तालीम हासिल नहीं कर सकता। ये फीस, वो फीस, स्कूल के नाम पर, इसके नाम पर, कहाँ तक लोग भरेंगे? अब तो यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए। क्या गरीब खाएगा? क्या सिलेंडर लाएगा? क्या गैस लाएगा? क्या खिलाएगा? और क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तो ये 9 लोग थे वो बस्ती में, जो फसाद फैलाते थे जमीन में। वला युस्लिहून, और वो इस्लाह नहीं करते थे। इसी तरह से आज भी तुम देखो, मैं कुरान की रोशनी में बगैर नाम लिए कह रहा हूँ, लोग समझ जाएंगे कि इतने ही कमोबेश लोग हैं जो सारे भारत को परेशान करके रखे। सब कुछ मौजूद है, कुछ नहीं मिल रहा। ब्लैक मार्केट आम है, राशन छुपा दिए गए हैं, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे, लोग बेच रहे हैं महंगा, सस्ता लोग खरीद रहे, मजबूरी नहीं है तो भाग गए बम्बई छोड़ के। होटलें बंद हो गई है, गैस नहीं, डीजल नहीं, गाड़ियां नहीं चल रही। ये हाल हो गया है। और जंग ऐसी चल रही है कि ये बड़े बड़े राजा महाराजा जो है ना, मिनिस्टर, कहीं के सदर, ये सब मौज कर रहे, हंस रहे टीवी पर बैठकर। वो तुम ट्रंप को देखो, हंस रहा है बिल्कुल। लोग मर रहे, इसकी हाय नहीं लगेगी उसको? इससे अल्लाह नहीं पूछेगा? इतने फटके पड़ेंगे कि वो सब भूल जाएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सब पर रहम फरमाए। और अगला जो रुकू पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि मुझे से कराए अगले शनिचर को ठीक 10 बजे। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह हम सबको पहुंचने की तौफीक दे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्ज़, अंता वली फिद दुनिया वल आखिरह,
توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو ہم سے کہنے سننے میں غلطی ہوئی اسے معاف فرما، اے اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق و ہدایت نصیب فرما، اے اللہ تعالیٰ جو ہم نے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت فرما، اے اللہ تبارک تعالیٰ بہت حالات خراب ہیں، تو نے تو سب کچھ دیا ہے میرے مولا، پر لوگوں نے ایک دوسروں کو چھین لیا ہے۔ اللہ کوئی اچھا سربراہ بٹھا ہمارے اوپر اور سب کو خوشحالی نصیب فرما، اور اللہ سب کو تیری بندگی کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیب ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد